اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں اگر موجود ہوں تو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے، مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں، بیماریاں اس پر ہجوم کرتی ہیں، مالی تنگ دستی، خاندانی مشکلات اور اس کے علاوہ جو بھی مشکلات ہم لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہیں، ہم ان کو خود محسوس کرتے ہیں، لمس کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان مشکلات کے پیچھے کچھ ایسے اسباب موجود ہیں جو ہمارے اپنے ایجاد کرتا ہیں، جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور جب تک ان اسباب کو ہم اپنی زندگی سے مرتفع نہیں کریں گے یہ مشکلات ہماری زندگی میں موجود ہوں گی۔ لہٰذا عرفانیات میں، سیر و سلوک میں ان اسباب کو اسباب قبض کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اسباب جو انسان کی زندگی میں بندش لے کر آتے ہیں۔ یہ تمام اسباب ہم آپ کی خدمت میں، یعنی جو مصنف نے بیان کیے وہ اسباب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور عمدہ اسباب یہی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ پھر ہم وہ اسباب بیان کر رہے تھے جو انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتے ہوئے وسعت ایجاد کرتے ہیں۔ پس در واقع یہ اسباب وسعت ہیں کہ اگر انسان ان اسباب کو اختیار کر لے تو یہ اسباب انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، بندش کا خاتمہ کرتے ہیں، مشکلات کا خاتمہ کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں، اور یہ وسعت اس دنیا سے متعلق بھی ہے اور عالم آخرت سے متعلق بھی ہے۔ آج ایک ایسے سبب کا ذکر کریں گے جو در واقع اپنے مومن بھائیوں کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی پریشانیوں کو حل کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ پس اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور صرف اس دنیا میں آسانیاں پیدا نہیں کرے گا بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پس یہ موضوع کسی مومن کی حاجت روائی سے متعلق ہے، بطور خاص کسی ایسے مومن کی حاجت روائی کرنا جو کسی مالی تنگ دستی میں مبتلا ہے، اور بطور خاص کسی ایسے مومن کی حاجت روائی کرنا جو مضطر ہے، اور اس کی مشکل صرف مالی مشکل نہیں ہے، چونکہ اضطرار صرف مالی نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر اس کی مدد کر دی جائے تو خداوند متعال انسان کے لیے وسعت ایجاد کرے گا۔ مثلا اضطرار میں آپ کے لیے بیان کریں، مثلا ایک مومن پریشان ہے، افسردہ ہے، اس کی پریشانی مالی پریشانی نہیں ہے، اس کی افسردگی مالی افسردگی کی وجہ سے نہیں ہے، مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں ہے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اس کی مشکلات ہو چکی ہے، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، ان کی وجہ معلوم نہیں ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی مشکل کو برطرف کرتے ہیں، اسے نصیحت کرتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مشکلات فلاں مسئلے کی وجہ سے ہیں، اسے برطرف کر دو۔ مگر ایک انسان ہے کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے، مضطر ہے، پریشان ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس نے کس طرف جانا ہے، اس کا راستہ کس طرف ہے۔ ایسے میں انسان آگے بڑھتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کے اضطرار کو برطرف کر دیتا ہے، تو یہ عمل بھی اس انسان مومن کی زندگی سے مشکلات کے خاتمے کا باعث بنے گا اور وسعت کو ایجاد کرے گا۔ اور اگر مالی مشکل ہے تو یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو بلا عوض کوئی رقم دے دے، بلکہ انسان اس کو اگر قرض بھی دے دے جو اس کی اس موجودہ مشکل کے خاتمے کے لیے مددگار ہو، تو ایسے میں انسان اس کو قرض دے۔ یہ قرض دینا بھی انسان کے لیے وسعت ایجاد کرے گا، چونکہ صدقہ سے بہتر یہ ہے کہ انسان قرض دے تاکہ مومن کی آبرو محفوظ رہے، مومن کی عزت محفوظ رہے، مومن کا وقار مجروح نہ ہو، اور مومن اس قرض کو ادا کرے، پھر آگے سے یہ اس کا وظیفہ ہے۔
لہٰذا جب ہم کسی کے اضطرار کو، کسی کی تنگ دستی کو مرتفع کرتے ہیں، برطرف کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص حشاش بشاش ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، تو اس کی خوشحالی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خوشحالی، ہمارے لیے وسعت ایجاد کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کی مدد کرنا، مومن کے اضطراب کو برطرف کرنا، مثلاً ایک مومن بیمار ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کی بیماری کا علاج کس ڈاکٹر کے پاس ہے۔ آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ آپ یقیناً مشاہدہ کرتے ہوں گے، ان کو کوئی تکلیف ہے بدن کے اندر، کوئی درد ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ کس ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کس ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے، ان کی بیماری کس ڈاکٹر سے حل ہو سکتی ہے، کس قسم کی بیماری ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کو معلوم ہے کسی اچھے ڈاکٹر کا، کسی حاذق ڈاکٹر کا، کسی ماہر طبیب کا، آپ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تو اس مشورے کے نتیجے میں اس کے لیے اضطرار برطرف ہوتا ہے، وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اسے اچھا علاج بتاتا ہے، اچھی اس کی مشکل کو برطرف کرتا ہے، تو ایسے میں اس کے اضطرار کے برطرف ہونے سے انسان کی زندگی سے اضطرار برطرف ہو جائے گا۔ پس ایک معمولی سی رہنمائی بھی انسان کی زندگی سے دنیا و آخرت کی گرفتاریاں، پریشانیاں، مشکلات کے خاتمے کا باعث بنتی ہیں۔ بالخصوص آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہاسپٹلز میں جانا، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا، بالخصوص ایسے ڈاکٹر جن میں خدا خوفی موجود نہیں ہے، جن میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خام خواہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مالی مشکلات میں ان کی اضافہ کرتے ہیں، بیجا قسم کے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، بیجا قسم کی دوائیاں دیتے ہیں، یہ سب امور ان ڈاکٹروں کے لیے بھی بندش کا باعث بنتے ہیں، بندش دنیاوی و بندش اخروی۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ وسعت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہیں، ناز و نعمت میں ہے، لیکن دوسری طرف آخرت میں وہ مشکلات میں مبتلا ہے۔ پس بندش دنیاوی بھی ہے، بندش اخروی بھی ہے، اور انسان اگر کسی مومن کی زندگی سے اس بندش کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس کی اچھی رہنمائی کر دیتا ہے، اسے اچھے ماہر حاذق طبیب کی طرف رجوع کروا دیتا ہے، اس کو سڑک پار کروا دیتا ہے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اسے ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اگر اس کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے تو اس کو لے کر تھانے چلا جاتا ہے، اس کی پریشانی میں اس کی حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کو ڈھارس دیتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو ایسے امور انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتے ہیں۔ روایت نقل کرتا ہوں، مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 200 حدیث نمبر 5 کے تحت اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور راوی جو ہے وہ ذریح محاربی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے۔ یہ ذریح محاربی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی کے فرزند آیت اللہ صادق تہرانی اس حدیث کو تقطی یعنی مختصر نقل کر رہے ہیں، البتہ کافی میں یہ حدیث 3-4 جملوں پر مشتمل ہے، لیکن یہاں اس کتاب میں صرف ایک اس کا پیراگراف نقل کیا گیا ہے کہ اس میں جو کتاب میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایما مؤمن نفس عن مؤمن قربتاً، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کے کرب کو، تکلیف کو، مصیبت کو، سختی کو، پریشانی کو برطرف کرتا ہے، وَهُوَ مُعْسِرٌ، جس کی پریشانی کو برطرف کیا جا رہا ہے، یہ مضطر ہے، اضطرار کی حالت میں ہے، اگر ایسا تم میں سے کوئی بھی کرتا ہے تو یسر اللہ لہ حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو مرتفع کرنے والے شخص کی اس دنیا سے بھی پریشانیوں کو ختم کرے گا، اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے ختم کرے گا۔ یہاں پر انہوں نے حدیث کو جو ہے وہ مکمل کر دیا اور حدیث کمپلیٹ ہو گئی، جبکہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال
جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 135 پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کے کچھ فراز مختلف انداز میں نقل کرتے ہیں، اور کچھ جملے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیے جا رہے ہیں اور انہیں بطور تقطیع بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایما مؤمن نفس عن مؤمن قربتاً، تم میں سے جو کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کے کرب کو، پریشانی کو مرتفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفس اللہ عنہ 70 قربتاً من قرب الدنیا، من کرب الدنیا و کرب یوم القیامہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے جو کسی دوسرے مومن کی پریشانی کو برطرف کر رہا ہے، تو نتیجے میں اللہ اس مومن کی دنیا اور آخرت کی زندگی سے 70 پریشانیوں کو اور 70 کرب کو دور کرے گا جس میں یہ مبتلا ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی کرب میں مبتلا ہے، آخرت میں بھی کرب میں مبتلا ہوگا، تو اللہ اس عمل خیر کے نتیجے میں 70 اس کی پریشانیاں مرتفع کرے گا۔ اب یوں بھی اس کا جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے ترجمہ کہ 70 من الدنیا و 70 من الآخرہ، یعنی دنیا کی بھی 70 پریشانیاں، آخرت کی بھی 70 پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اس کی مرتفع کرے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وقال، حضرت فرماتے ہیں من یسر علی مؤمن وہو مؤسر، یعنی جو کوئی بھی کسی تنگ دست مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یسرا یعنی آسانی پیدا کرتا ہے، تو اس آسانی کے نتیجے میں یسر اللہ لہ حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس دنیا اور آخرت کی جو حوائج ہیں اس مومن کی، اس کو آسان کرے گا، اس شخص کے لیے جو کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً يَخَافُهَا، کسی مومن میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور وہ مومن اس عیب کے افشا ہونے پر خوف زدہ ہے، اسے خوف ہے کہ کہیں اس کا عیب جو ہے وہ معاشرے میں پھیل نہ جائے، اس کی رسوائی نہ ہو جائے، اس کی بدنامی نہ ہو جائے۔ یہ دوسرا مومن جو اس عیب کو جانتا ہے لیکن اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ من ستر علی مؤمن، وہ شخص کہ جو کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، سترہ پردہ ڈالتا ہے، علی مؤمن مومن کے عیب پر، عورتاً ایک ایسا عیب ہے کہ یخافہا کہ جس عیب کے افشا ہونے پر اس مومن کو خوف ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل حسنہ کے نتیجے میں ستر اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈالے گا 70 عورتاً من عوراتہ التی یخافہا فی الدنیا والآخرہ، اس مومن کی زندگی میں جو 70 ایسے عیوب موجود ہیں جن کے افشا ہونے پر اسے خوف ہے، اللہ اس کے ان 70 عیب کو اس دنیا میں بھی چھپائے گا اور 70 عیب کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی چھپائے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومن کا مددگار ہوتا ہے، ما کان المؤمن فی عون اخیہ المؤمن، جب تک وہ مومن اپنے مومن بھائی کا مددگار ہو اللہ بھی اس کا مددگار ہوتا ہے۔ پس اگر ہم کسی کے لیے مددگار ہیں تو اللہ بھی ہمارے لیے مددگار ہوگا۔ فانتفعوا بالعزت وارغبوا فی الخیر، پس یہ جو نصیحت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ اور نیکی کی طرف رغبت اختیار کرو۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال ہے کہ کیا یہ جو حاجات کا بیان کیا، اخروی حاجات کا، کہ اللہ اس کی اخروی حاجات کو پورا کرے گا، اللہ اس کے اخروی عیب کو چھپائے گا، یہاں اس اخروی حاجات کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اخروی رکاوٹوں کو برطرف کرنا، یعنی اللہ اس کی آخرت کی رکاوٹوں کو برطرف کرے گا۔ تو آخرت کی رکاوٹیں درواقع اس دنیا سے متعلق ہیں، یعنی اس دنیا میں انسان کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو اس کی آخرت کے لیے رکاوٹ ایجاد کرتا ہے، پس اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ جب آسمان کے دروازے کھولے گا تو اس
انسان مومن کو خوب اور بد کا پتہ چل جائے گا، یہ عمل خیر انجام دے گا اور اس عمل خیر کے نتیجے میں اس کا عمل مرتفع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اور اس کا اثر اسے قیامت کے دن دکھائی دے گا۔ جبکہ سالک اللہ اپنے ایمان کی بدولت، اپنی پاکیزگی کی بدولت، اپنی طہارت کی بدولت، اپنے تقوی کی بدولت، اس اثر کو جو آخرت میں اس نے مشاہدہ کرنا ہے، اللہ اس اثر کو، اس سالک اللہ کو اس دنیا میں ہی دکھا دے گا۔ پس یہ جو اس دنیا کے 70 عیب چھپائے جائیں گے اور آخرت کے 70 عیب چھپائے جائیں گے، اللہ اس دنیا میں ہی سالک کو بتا دے گا کہ وہ کون کون سے عیب ہیں، یا جو آخرت کی مشکلات اس کی مرتفع ہوں گی، اللہ وہ اس دنیا میں ہی اس مومن کو دکھا دے گا کہ تمہاری کون سی مشکلات آخرت میں مرتفع ہو رہی ہیں۔ پھر عزیزان محترم، دوسرا نقطہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرنا، کسی مومن کی پریشانی کو مرتفع کرنا، برطرف کرنا، انسان کے کبیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی انسان کی گناہ کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے اور انسان بالکل سبک ہو جاتا ہے۔ جب انسان سبک ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے جو رکاوٹ تھی اب اس کے پیر سے مرتفع ہو چکی ہے۔ میں یہاں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک چڑیا ہے، آپ ایک اینٹ کو کسی دھاگے سے باندھ کر، کسی مضبوط رسی سے باندھ کر اگر کسی چڑیا کے پاؤں میں باندھ دیں اور اسے پرواز کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ اب آسمان کی طرف اڑے، تو وہ پھڑپھڑائے گی، آسمان کی طرف نہیں اڑ سکے گی۔ عین اسی طرح سے ہماری طرف اس کو تطبیق کیا جا سکتا ہے کہ ہم عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گناہ ہمارے پیروں میں اس اینٹ کی طرح ہے، ہم اس چڑیا کی طرح ہیں، اور یہ گناہ ہمارے پیروں میں اس اینٹ کی طرح ہے۔ ہم عمل صالح انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، جو ہے وہ یہ سب اعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ تمام اعمال کرنا اس چڑیا کی طرح پھڑپھڑانا ہے جو کبھی دائیں گرتی ہے، کبھی بائیں گرتی ہے، کبھی منہ کے بل گرتی ہے، کبھی جو ہے وہ پشت کی طرف گرتی ہے، پرواز کرنا چاہتی ہے، اڑنا چاہتی ہے، لیکن یہ اینٹ کا وزن اس قدر زیادہ ہے جو اس چڑیا کو پرواز کرنے سے روک رہا ہے۔ ہمارے گناہ بھی اسی طرح سے ہیں، ہماری عبادات بھی اسی طرح سے ہیں۔ یہ گناہ، یہ ہمارے عبادات کی اور ہمارے ملکوت کے پیروں میں ایک ایسی زنجیر کے طور پر موجود ہیں جو ہمیں ملکوت کی طرف پرواز کرنے سے روکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اڑیں، لیکن یہ ہمیں اڑنے نہیں دے رہے۔ لہٰذا اگر کسی مومن کے ساتھ بھلائی کی جائے، خیر کیا جائے، نیکی کی جائے، تو یہ کسی مومن کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر کرنا، نیکی کرنا انسان کے ایسے ہی کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جو انسان کے پیر میں اس اینٹ کی طرح چپکے ہوئے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 472 ہے، وہاں یہ کلمہ حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام سے نقل ہے، من کفارات الذنوب العظام، یعنی کہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ اغاثۃ الملحوف، یعنی کسی غمزدہ شخص کے مدد مانگنے پر اس کی مدد کرنا کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پس جب انسان مدد کرتا ہے تو یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب گناہ جھڑ جاتے ہیں تو انسان کے لیے وسعت ایجاد ہوتی ہے، وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی غمزدہ کے غم کو برطرف کرنا اور اسے خوشحال کرنا کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جب یہ گناہ انسان کے مرتفع ہو جاتے ہیں تو انسان ملکوت کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اب اس کی نماز بھی معراج المؤمن کا مصداق ہے، اب اس کے تمام اعمال خیر اسے صعود عطا کریں گے، اسے عروج عطا کریں گے، اسے ملکوت کی طرف بلندیاں عطا کریں گے، اور انسان ان اعمال کو بلند ہوتے ہوئے مشاہدہ کرے گا۔ بس یہ دوسرا عامل جو آج آپ کی خدمت میں بیان کیا، جو انسان کی زندگی سے جو ہے وہ تنگ دستی کا خاتمہ کرتا ہے،
بندش کا خاتمہ کرتا ہے، انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتا ہے، یہ درواقع کسی مومن کو خوشحال کرنا ہے، کسی مومن کے اضطراب کو برطرف کرنا ہے، کسی مومن کی تنگ دستی کو برطرف کرنا ہے، کسی مومن کو کی مدد کرنا ہے، کسی مومن کو سڑک پار کروانا ہے، کسی مومن کو ڈاکٹر کی طرف رہنمائی کرنا ہے، کسی مومن کو نصیحت کرنا ہے، کسی مومن کے پاس 4 منٹ بیٹھ کر اس کا درد دل سننا ہے، اس کے دکھ سننا ہے، اس کو جو ہے وہ رہنمائی کرنا ہے، اس کو تسلی دینا ہے۔ یہ تمام وہ امور ہیں جو انسان کے کبیرہ گناہوں کو مرتفع کرتے ہیں اور انسان کو صعود عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان اعمال خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ فرمائے اور ہماری زندگی میں وسعت ایجاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم عالم